أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قریش کو مانوس کیا، سفر سے ان کی دلچسپی بڑھائی، سفر کرنے سے، سفر سے مانوس کیا، خدا ہی ان کو مانوس کیا، اور ان کا سفر ہوتا تھا، تجارتی سفر ہوتا تھا، یوں ہی نہیں ہوتا تھا، جاڑے اور گرمی کے موسم گرما میں بھی سفر ہوتا تھا تاجرانہ، اور سرما میں بھی۔ ریلت الشتاء والصیف، یہ کاروبار تجارتی قافلہ ان کا، سفر ان کا سرما میں بھی گرما میں بھی ان کے لیے معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کتنا مفید۔ اللہ نے ایسا سامان کیا تھا کہ بھوک میں انہیں رزق دی، رزق دے کر ان کی بھوک دور کی، اور رزق سے نوازا، اور خوف کی حالت میں انہیں امن دیا، بے خوفی کی حالت پیدا کرتی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ قحط کے دنوں میں رزق فراہم کر کے ان کی بھوک مٹائی جائے، اور خوف بدامنی کی حالت میں خوف کو دور کر دیا جائے اور انہیں امن بخشے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ خدا نے مانوس کیا ان کو، ان کا سفر جو تجارتی ہوتا تھا، جاڑے کا ہو، سرما کا ہو یا گرما کا ہو، اس سے وہ مانوس ہوئے، دلچسپی ہوئی سفر سے، عادی بنا دیا، مانوس ہو گئے، معمول بن گیا ان کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہ سفر کتنا نافع تھا ان کو، بھوک کا مٹنا، قحط کا دور ہونا، رزق کا فراہم ہونا، اور بدامنی کا خاتمہ، امن و امان کا حصول، یہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اسے ہر شخص جو ہے بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کا یہ معاملہ رہا، اب ان کا فرض ہوتا ہے، قریش کا، ان کو چاہیے کہ اس گھر کا، انہیں چاہیے، ان کا فرض ہوتا ہے، اس گھر کا جو مالک ہے، رب ہے، کعبہ کے رب کا کی بندگی اختیار کریں، کی عبادت کریں، یہ فرض ہوتا ہے۔ اظہار شکر کے لیے بھی اور بندے کے لیے لازم بھی ہے کہ اپنے رب کے آگے سر بسجود ہو، کہ جس رب نے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، انہیں چاہیے، رب نے معاشی انتظام کیا، بھوک انہیں کھلا کر بھوک دور کی، رزق فراہم کر کے، اور امن امان بڑی چیز ہے، امن سلامتی فراہم کی، خوف کو دور کیا، تو ان کا فرض ہوتا ہے اس گھر کے رب کی عبادت اختیار کریں، اس کی بیگانہ نہ رہیں، اس کے بندے بن کر رہیں، اس کے اطاعت گزار بن کے رہیں، یہ ان کا فرض ہے۔ اظہار شکر، اس کی عنایات اور نوازشیں، بڑی نوازش ہے
امن امان فراہم کرنا، بڑی عنایت اور نوازش ہے کہ رزق کا اہتمام کرنا۔ تو اس کعبہ نظر آ رہا ہے، اس کعبہ کا، اس گھر کا جو رب ہے اس کے بندے بن کر اس کی بندگی اختیار کریں۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ سفر سے، تجارتی سفر سے مانوس کیا، سفر ان کا جاڑے میں بھی ہوتا تھا اور گرما میں بھی ہوتا تھا ان کا سفر، تجارتی سفر سے ان کی دلچسپی بڑھی، سفر سے مانوس ہوئے۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا، یہ اللہ کی عنایت تھی، یہ سفر ان کا نافع تھا۔ تو ان کا فرض ہوتا ہے کہ نفع نہ اٹھائیں بلکہ اس گھر کے رب خدا کی کے شکر گزار ہوں، سب سجود ہو اس کے آگے، اعتراف کریں کہ کتنا اس کا کرم ہوا ہے، کتنا وہ ان کے رزق کا امن و امان کا سامان کرتا ہے، وہ بھوک مٹاتا ہے، خوف دور کرتا ہے۔ تو بے خوفی اور سلامتی، اطمینان بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے فاقہ اور قحط کا دور ہونا، رزق کا فراہم ہونا یہ بڑی چیز ہے۔ تو رب کا یہ احسان ہے کہ اس نے سب سامان کی، سفر سے مانوس کیا ان کو، یہ سفر کی نافع تھا، تاجرانہ سفر تھا۔ اب ان کا فرض ہوتا ہے کہ مستفید ہو کر ان چیزوں سے، امن سے، امان سے، رزق سے مستفید ہو کر نہ رہیں صرف، بلکہ خدا کے شکر گزار ہوں، خدا کے شکر گزار ہوں۔ اس گھر کا جو رب ہے، کعبے کا جو رب ہے، اس کی عبادت اختیار کریں، اس کو نہ بھولیں۔ بھوک کو مٹایا ہے اس نے، بھوک میں انہیں رزق دیا ہے، اور اس کو نہ بھولیں، خوف میں انہیں امن بخشا، یہ بڑی چیز ہے۔ خدا کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے، مہربانی کا، رحمت کا، اسے تازہ رکھیں ذہن میں، اور ان کا جو فرض ہوتا ہے اس کا شکر گزار، اس کا طاعت گزار خدا کا ہونا فرض ہوتا ہے ان کا۔ اس فرض کی ادائیگی کی طرف سے غافل نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔